یہ ایسے کہ ایسے ہی سسٹم چل رہا ہے. ایک الیکشن کمیشن صاحب سے میں نے سوال کیا اپنے اپلیکیشن والے سے کہ آپ نے کبھی ٹیکس دیا؟ وہ کہتے ہیں میں نے ٹیکس دینا ہے، میرے پاس کیا ٹیکس دینے کو؟ نہ میرے پاس گاڑی ہے، نہ بنگلہ ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ زمین ہے. ایسے لگتا ہے جیسے وہ رات کو روڈ پہ سوتا ہے اور صبح مانگ کے کھانا کھاتا ہے. میرے پاس ٹیکس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں یہ کہاں تک سچ ہے، وہ آدمی کہاں تک امین و صادق ہے. 62 اور 63 کا اس نے کہاں تک جو ہے وہ اس پہ استعمال ہو رہا ہے، وہ کہاں تک سچی بات بتا. آپ اندازہ لیں، آپ بتائیں مجھے. دوسری بات، کبھی کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بینک ڈیفالٹر تو نہیں ہیں؟ کبھی بینک سے لون لیا ہو، آپ بھول گئے ہوں، یاد کریں. کبھی بل نہیں دیا بجلی کا، گیس کا، تو آپ کے ذمے کو گورنمنٹ کا واجب الدا پیسہ تو نہیں ہے. آپ جھوٹ سنیں تو کہتے ہیں کہ بینک سے لون لینا یہ کوئی دور کی بات ہے، میں تو بینک کا راستہ بھی نہیں جانتا، میرا بینک میں کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، مجھے بینک کا نام بھی نہیں آتا. اور اصل حقیقت کیا ہے کہ واقعی سچی بات ہے، وہ بینک نہیں جاتا، نہ اکاؤنٹ ہے، اس کا ٹیلی فون جاتا ہے. اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو لون لے کے دیتے ہیں، اربوں روپے کا لون لے کے وہ کھا گئے ہیں، اور ادھر جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں نے کبھی بھی بینک سے پیسہ نہیں لیا. یہ ہے ہمارے کینڈیڈیٹوں کا معیار جھوٹ بولنے کا. صاف جھوٹ بول رہے ہیں پارلیمنٹ میں جانے کے لیے. آپ دیکھیں کہ آج پاکستان کہاں کھڑا ہے. دہشت گردی یہ ہماری اپنی پیدا کرتی ہے، وہ باہر سے نہیں آئی، سب جھوٹ ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے پیدا کی ہے ہم نے یہ دہشت گردی. پھر آج ہمیں دین پہ یہ جو ہمارے ملک میں قتل و غارت ہو رہی ہے، فرقہ واریت ہے، کتنے عروج پہ ہے. پہلے ایسا کبھی نہیں تھا. یہ بھی پیدا کیا گیا ہے ہمارے اوپر حکومت کرنے کے لیے، ہمیں لڑایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں یہ آج ملک عالمی سطح پہ کہاں کھڑا ہے. آپ دیکھیں کہ ضروریات زندگی انسان کو، جس کے بنا زندہ رہنا مشکل ہے، تعلیم، ایجوکیشن، 2 وقت کی روٹی، یہ ہمارے ملک میں کسی کو نصیب نہیں ہے آسانی کے ساتھ. اس کے علاوہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے مال اور تحفظ، مال اور جان کا تحفظ. ذرا میری بات تھوڑی دیر غور سے سنیں. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے آدمی کو تحفظ دینا. کس چیز کا؟ جان کا، عزت و مال کا. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، ان لوگوں کو ہم تحفظ دے رہے ہیں. وام انہوں نے ہم کو تحفظ دینا ہے. جب آپ کا ایم پی گھر سے نکلتا ہے 6 گاڑیاں آگے 6 پیچھے ہوتی ہیں. گورنمنٹ کے ملازم جن کا ٹیکس کے ذریعے پیسہ پیمنٹ ہم لوگ کر رہے ہیں. یہ ہے اسٹیٹ کا ہمارے اوپر جو وہ ہمیں دینا ہے نا ذمہ داری ان کی، ہماری جان و مال کی حفاظت کرنا، ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں. پھر انہوں نے ہمیں دینا ہے صحت، محکمہ صحت ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی. جیسے آپ یورپ میں دیکھتے ہیں نا کہ ہماری ذمہ داری، صحت کی ذمہ داری اسٹیٹ کے ذمہ ہے. کوئی بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر صحت کی ذمہ داری ہے. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ یہ ہمیں صحت نہیں دے رہے، ہم ان کو صحت دے رہے ہیں. ہمارے 40%، 100 میں سے 40% پارلیمنٹیرین بیمار ہیں. کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، اور وہ علاج کروانے باہر آتے ہیں اور بل جا کے پارلیمنٹ میں جمع کرا دیتے ہیں. بیمار فیملی آتے ہیں، ان کا جہاز کا کرایہ، ان کے ہوٹل، ہاسپٹل کا سارا خرچہ ہم لوگ پے کر رہے ہیں، اپنی جیب سے پے کر رہے ہیں. ٹیکس دیتے ہیں، ان لوگوں کا صحت کا خرچہ ہم پیمنٹ کر رہے ہیں. یہ ہے ہمارے ملک کی حالت. انہوں نے ہمیں دینی ہے ایجوکیشن. سنیں ذرا، یہ ہمیں ایجوکیشن دیں گے، یہ ہمارے قائد ہیں، لیڈر ہیں، گورنمنٹ میں رہتے ہیں. ہمارے بچوں کو اسکول دیں گے، ہمارے بچوں کو تعلیم دیں گے؟ کبھی نہیں. ہم ان کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. ان کے بچے امریکہ پڑھتے ہیں، یورپ میں پڑھتے ہیں ان کے بچے، اور خرچہ کون دے رہا ہے؟ ہم لوگ دے رہے ہیں، اپنی جیب سے خرچہ دے رہے ہیں.
یہ جو سسٹم ہے نا، یہ جو کام چل رہا ہے، اس کے کئی وجوہات ہیں مگر ایک خاص وجہ آج جو میں آپ سے عرض کرنے کے لیے آپ کو دعوت دی ہے وہ ہے الیکشن سسٹم۔ اس الیکشن سسٹم کے تحت جو اب ملک میں چل رہا ہے، جس کو ہم جمہوریت سسٹم کہتے ہیں، یہ فل طور پہ ناکام ہو چکا ہے۔ آئنسٹائن کا فارمولہ ہے، اگر آپ پاگل آدمی جاننا چاہتے ہیں نا پاگل کون ہے، تو اس کا ایک فارمولہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جو آدمی ایک کام بار بار کرے اور سوچے کہ کبھی اس کا جو ہے نا جو نکلنا ہے نا رزلٹ نکلنا ہے، کبھی مختلف رزلٹ آئے گا، تو وہ آدمی پاگل ہے۔ کام تو ایک ہی کار ہے، مگر سوچتا ہے کہ شاید کبھی اس کا جو ہے نا رزلٹ ہے مختلف رزلٹ نکلے گا، تو سمجھو وہ آدمی پاگل ہے۔ ہم بار بار اس سسٹم کو آزما رہے ہیں، بار بار ایسے الیکشن کروا رہے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ کبھی کوئی بہتری آئے گی، کبھی نہیں آ سکتی۔ ہمارے حکمران، میری بات سنیں، ہمارے حکمران سیاسی جماعتیں یہ چاہتے ہوئے بھی، اگر یہ چاہیں نا، ہمارے حکمران چاہیں، ہماری سیاسی جماعتیں چاہیں کہ ملک میں بہتری آ جائے، اس سسٹم کے تحت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں آ سکتی، اور کس سسٹم کے تحت آ سکتی ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ یہ سسٹم اس طرح فیل ہو چکا ہے کہ جب الیکشن میں امیدوار جاتا ہے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ووٹر نہ پارٹی کو ووٹ ڈالتا ہے، نہ ہی منشور کو ووٹ ڈالتا ہے۔ کس کو ووٹ ڈالتا ہے؟ کینڈیڈیٹ کو۔ جو پیسے والا، امیر آدمی اور طاقت والا ہے، وہ ووٹ لے جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ ہمارے سیاسی ادارے تباہ ہو کے رہ گئے ہیں، پارلیمنٹ اپنا وقار کھو چکی ہے، اور سیاسی جماعتیں بالکل اپنا دم توڑ چکی ہیں، سیاستدان مضبوط ہو گئے ہیں، شخصیت مضبوط ہو گئی ہے۔ اس سسٹم نے یہ بیڑا غرق کیا ہمارا کہ سیاستدان وہ مضبوط ہو گئے ہیں، ایک شخص مضبوط ہو گئے ہیں، ادارے اور سیاسی جماعتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کا کوئی حل ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا ملک میں کوئی بہتری آ سکتی ہے، کوئی ایسا کوئی اصول طریقہ ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ موجودہ سسٹم جو الیکشن سسٹم ہے، اس نے ہمیں کیا دیا ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جب الیکشن ہوتا ہے، ایک کینڈیڈیٹ، ایک آدمی الیکشن جیت جاتا ہے، کیسے؟ صرف پیسے سے اور طاقت سے۔ اس کا کوئی منشور نہیں ہے، کوئی اس کے پاس علم نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی دیانتداری نہیں ہے، ایمانداری نہیں ہے۔ آدمی الیکشن جیتا ہے کیسے؟ اپنی طاقت سے اور پیسے سے۔ آگے سنیں کیا ہوا ہے، یہ میں آپ کو موجودہ سسٹم کے نقائص سے بتا رہا ہوں۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی پارلیمنٹ میں چلا جاتا ہے، جا کے اپنی پارٹی کو، گورنمنٹ کو وہ اس سسٹم کے تحت بلیک میل کرتا ہے۔ وہ اس کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ والا عہدہ، یہ والا محکمہ مجھے دے دو۔ حالانکہ وہ آدمی اس محکمے کے، اس عہدے کے قابل نہیں ہے، اس کی ڈگری بی اے کی بھی نہیں ہے، اس نے محکمہ مانگ لیا ایجوکیشن کا۔ آپ میری بات سنیں ذرا، ملک میں کیا ہو رہا ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کسی پارٹی کی مخالفت نہیں ہے، کسی کی حمایت نہیں ہے، یہ اپنی نوعیت کا ایک واضح جلسہ ہے جس میں آپ نئی باتیں سنیں گے۔ جب ایک کینڈیڈیٹ الیکشن جیت کے پارلیمنٹ میں چلا جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنی پارٹی کو، گورنمنٹ کو بلیک میل کرتا ہے۔ کس طرح؟ کہ یہ والا عہدہ، یہ والی وزارت مجھے دے دیں۔ اچھا، جب اس نے وہ عہدہ وزارت مانگی تو اس کا کیا رزلٹ نکلا کہ وہ اس قابل نہیں تھا، اس نے اس محکمے کا بیڑا غرق کر دیا۔ بیوروکریسی کے پاس وہ محکمہ چلا گیا، بیوروکریسی نے اس میں مال کمایا، اس کو بھی کھلایا اور انہوں نے بھی کھایا۔ اور کیا اس کا منشور کیا تھا؟ پیسہ لگاؤ اور پیسہ کماؤ۔ اس کے بعد اب دیکھو کہ تمام اداروں کا بیڑا غرق ہو گیا، وابطہ کا، پی آئی اے کا، بجلی کا، گیس کا،
ہماری اسٹیل مل کا، یہ اسی بات کی وجہ سے ہوا ہے کہ نااہل لوگوں نے اہم دارے مانگ لیے۔ اب میں آپ سے تھوڑی سی اپنی جو ہے نا بیان کو چھوٹا کر کے میں آپ کو منشور عرض کرتا ہوں۔ میں آپ سے منشور عرض کرتا ہوں کہ یہ سارا سسٹم کس طرح تبدیل ہو سکتا ہے، اس کا حل کیا ہے؟